راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نیا دن، اور بزرگوں کے مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں، اور اپنے پروگرام میں کسی ایک موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے طبیعت کا بوجھ۔ ہم عام طور پر لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ طبیعت پر بڑا بوجھ ہے، آخر یہ کیسے آتا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں کچھ اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دعائے پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور اس یعنی بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور قبر میں بھی اس کا فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اکثر دوسروں کو خوش کرنے، ان کی امیدوں پر پورا اترنے، یا سماج کے بنائے ہوئے معیار پر کھرا اترنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو ایسے بوجھ میں ڈال لیتے ہیں کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیفیت یہی ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے معیار پر پورا اترنے کے لیے اپنے آپ کو اکثر مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے اتنے سخت ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ جیسے ہم انسان ہی نہیں، کوئی مشین ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت، برداشت اور ذہنی حالت اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا ہر وقت بہترین بننے کا دباؤ دیا جاتا ہے، یا ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لہذا اپنی ذات پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ طبیعت کے بوجھ میں ان چند باتوں کو اگر ہم غور سے اور توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ واقعی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت پر بوجھ ڈالتے ہیں، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ پھر کہتے نظر آتے ہیں کہ طبیعت جو ہے بڑی بوجھل ہو گئی ہے، طبیعت میں بڑا بوجھ آ گیا ہے۔ طبیعت پر بوجھ سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنے فضول اور لا یعنی کاموں میں مصروف رہنے کے سبب طبیعت کا اداس رہنا، فالتو بوجھ، یا مثلا بے پناہ خواہشات، بدگمانی، کینہ، نیند کم ہونا، ناقص خوراک اور صحت کا خیال نہ رکھنے کے باعث جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا ہو جانا، یہ طبیعت کا بوجھ ہے۔ جب آدمی اپنے اوپر زیادہ ان چیزوں کو سوار کر لیتا ہے، بدگمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ مسلمان کے کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ ناقص خوراک کھاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے،
تو پھر طبیعت میں بوجھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں اس بات پر بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم توجہ کریں گے، بات کو بڑی توجہ سے سنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے کہ ان باتوں کو اپنانے میں کے بعد ہماری طبیعت میں کتنا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحت ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات پر غور کرتا ہے، اپنے معاملات پر توجہ کرتا ہے، اور اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ میں ان تمام کاموں سے فارغ نظر آ رہا ہوں جو کرنے کے تھے اور نہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوں، ایسے غیر مفید کاموں میں مشغول ہوں، تو اس کو ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے رب کی نظر عنایت میرے سے پھیر لی گئی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا گیا ہے، اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر طویل عرصے تک حسرت کرے۔ یعنی اگر وہ غور کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر وہ اس لمحات سے میں الگ وقت گزار گیا ہوں، تو فرمایا کہ وہ طویل عرصے تک حسرت کرے۔ اور جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں، تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ خاص طور پہ ان بزرگ اسلامی بھائیوں کو جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں ڈرا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، توجہ دلا رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر 40 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے اور اب بھی برائیوں میں مشغول ہے اور بھلائیاں غالب نہیں آئی ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ فضول کاموں سے مراد بے مقصد، بے فائدہ اور لا یعنی کام ہے، جو ہر ایسا کام جس میں دین اور آخرت یا دنیا کا کوئی فائدہ یا نفع نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا ہی پسندیدہ ہے۔ یعنی فضول کاموں سے جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا ہم یہ بات سنتے ہیں کہ بھائی فضول کام، تو فضول کام کیا ہے؟ بڑے اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ فضول کام وہ ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہی پسندیدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فضول باتوں کو چھوڑ دینا اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے خوبی عطا کی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ آپ فضول کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو، اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف توجہ نہ دے یا نہ کرائے۔ یعنی کہ اپنے دل کو بھی، زبان کو بھی اور جسم کے اعضاء کو بھی بیکار کاموں میں مشغول نہ کیجیے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے والے مسلمانوں کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ کام جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوت پوری کرنے میں لگے رہنا وغیرہ وغیرہ، اور وہ تمام کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال کام یا حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر طبیعت کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، طبیعت میں سکون چاہتے ہیں، طبیعت میں ہلکا پن چاہتے ہیں، تو ان کاموں کو اختیار کریں اور بیکار کاموں میں نہ لگیں۔ زندگی سے فضول چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، انشاءاللہ زندگی سکون میں آئے گی۔ آپ غور کریں، کیا آپ کو علم ہے کتنی چیزیں یوز لیس ہیں اور کتنی کار آمد؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ کن چیزوں کو ختم کرنا ہے اور کن کو زندگی میں رکھنا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا کیا خواہشات ہیں۔ ایک کاغذ پر اپنی ساری خواہشات لکھیں، اپنا اور بڑا گھر، اچھی نوکری، وسیع کاروبار، نوکر چاکر، عمدہ کپڑے، بہترین کھانے یا بڑی سی کار، صحت اور عافیت اور خوشیوں بھری زندگی، بہت سارا پیسہ، بچوں کی اچھی تعلیم اور رشتے۔ جو بھی خواہشات اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں ان کو لکھ لیجئے، پھر دیکھیں جو لسٹ آپ نے بنائی ہے اس میں سے کیا چیزیں آپ کی ضرورت ہیں اور کیا چیزیں آپ کی خواہشات ہیں۔ تو پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ ضرورت کیا ہے اور خواہشات کے پیچھے آدمی اپنی طبیعت کو بوجھ میں ڈال رہا ہے۔ اب اپنی ضرورتیں دیکھیں کہ کیا واقعی آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ انصاف کی نگاہ کے ساتھ، انصاف کی نگاہ کے ساتھ غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ضروری ہیں، اور وہ کون سی خواہشات ہیں جو بآسانی نکالی جا سکتی ہیں، جن کو آپ اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو صرف راحت سکون میں اضافہ کریں گی۔ خوب غور و فکر کر کے اپنی خواہشات کی لسٹ میں سے فضول خواہشات کو کاٹ دیجئے، اور ورنہ بلا وجہ طبیعت پر بوجھ بڑھے گا۔ یعنی کہ آدمی غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ضروریات کو چھوڑ کر خواہشات میں مبتلا ہوں۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کے رہن سہن کا جو ہے احوال لیتے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ اس وقت ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم شاید زیادہ خواہشات کو پانے میں مشغول ہیں، خواہشات میں مشغولیت ہماری ہے، اور ہم اس چکر میں ہیں کہ یہ خواہش بھی مل جائے، وہ خواہش بھی پوری ہو جائے، اس خواہش کو بھی میں پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جب ہمارے موبائل فون میں بہت ساری فضول چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو موبائل ہینگ ہونے لگتا ہے۔ بس اسی طرح اگر زندگی میں بھی فضول چیزیں اور فضول خواہشات جمع ہو جائیں تو زندگی کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو تو فروغ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو فروغ نہیں کر سکتے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کی قدر کریں، اس پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اسے فضول چیزوں، فضول کاموں اور فضول خواہشات کے پیچھے برباد نہ کریں۔ اپنی زندگی سے فضول چیز نکال کر اسے ریسیٹ کریں، جیسے آپ اپنے موبائل کو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خواہش کرنا ہی چھوڑ دیں۔ خواہش ہر انسان کرتا ہے، ایک فطری بات ہے، لیکن فضول اور بے تحاشا خواہشات سے دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنی زیادہ خواہشات ہوں گی اتنی ہی زیادہ پریشانیاں ہوں گی۔ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اور جب کوئی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، اور اس دکھ میں آدمی بھولتا ہے، طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اس دکھ سے بچا لیں، اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا رکھیں۔ جو خواہش فضول ہے اور ان سے دینی یا دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لہٰذا ان سے پیچھا چھڑا لیں اور با مقصد زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ فضول سوچوں اور پریشانیوں سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی پریشانی کے متعلق سوچنا ترک کر دیجیے۔ اگر سوچتے رہیں گے کہ میں بہت بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں سراپا مسائل ہوں، تو اس سے پریشانی اور ذہنی دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ اندر ہی اندر گھلتے چلے جائیں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو پھر آدمی سوچوں کے اور خیالات کے جو وسیع میدان کی طرف نکل جاتا ہے، پھر شکایات شکووں کی طرف بھی آ جاتا ہے، لیکن ان سب سے کوئی حل نہیں ہونا ہے۔ تو جو پریشانی آئی ہے اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی۔ قرآن بھی کہتا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی فکریں زیادہ ہوتی ہیں اس کا بدن سقیم یعنی بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اس بات کو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اپنے فکروں کو کم کیجئے، اپنی سوچوں کو درست کیجئے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، مجھے تم پر لمبی امیدوں اور خواہشات کی پیروی کا خوف ہے۔ سنو، لمبی امید تمہیں آخرت بلا دے گی اور خواہش کی پیروی تمہیں حق سے روک دے گی، کیونکہ لمبی امید کے وقت دنیا، اس میں زندگی گزارنے کے اسباب اور لوگوں سے میل جول تمہارے نزدیک سب سے اہم اور توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ یوں تمہارا دل سخت ہو جائے گا، جبکہ دل کی نرمی اور صفائی موت، قبر اور ثواب و عذاب کو یاد کرنے پر منحصر ہے۔ یہ حضرت علی کا بہت زبردست قول ہے۔ اگر اس کو ہم اپنی گرے سے باندھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ نصیحت ہماری دنیا کو بھی آسان بنا سکتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ یوکے کے ایک ماہر نفسیاتی ڈاکٹر کا کہنا ہے، جو بھی مینٹل ہیلتھ پر پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کی وجہ منفی سوچیں ہوتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے صرف منفی رویوں کو ہی یاد رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ پھر بالآخر ایسے افراد گھبراہٹ، اعصابی بیماریوں اور پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات آ جائے جو منفی ہو، تو وہ اس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یوں پیارے اسلامی بھائیوں، وہ منفی سوچ صحت کو برباد کر دیتی ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کینے کی تعریف ان الفاظ میں کی۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل اور دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے اور ایسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ کینے کی بڑی زبردست تعریف امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرما دی ہے۔ اب آپ اور میں غور کریں، کیا مسلمانوں سے جن سے دل
ملنے کو نہیں چاہتا، تو اللہ نہ کرے کہ اگر اس کیفیت میں ہے تو پھر یہ کینہ ہے، اور اس کیفیت سے ہٹ کر ہے تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ میرا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہے۔ طبیعت کا بوجھ کیسے ختم کیا جائے، یہ بہت اہم بات ہے جو اب تک ہم نے باتیں سنی ہیں، اس میں یقیناً وہ باتیں بھی ہیں جن سے ہم جو ہے اپنے طبیعت کے بوجھ کو دور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے طبیعت میں بوجھ پیدا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہم چکے ہیں۔ لیکن اب اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ اگر پیدا ہو گئی ہے تو اب اس طبیعت کے بوجھ کو کم کیسے کیا جائے، ختم کیسے کیا جائے؟ تو اس کو ان باتوں کو بڑے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل میں لانا ہے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے اوپر وہ بوجھ ڈال لیتے ہیں جو نہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی فائدے مند ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں کبھی کبھی ایسی باتوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں کسی بھی طرح نہ فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کی ہر بات دل پر لینا، یہ بھی دل پر طبیعت پر بوجھ ڈالتا ہے۔ ہر بات کو اپنے دل پر لینے، کسی نے کوئی بات کی ہے، سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر واقعی میں اس نے آپ کا دل دکھانے دینے والی بات کی ہے، واقعی میں اس نے آپ کو جو ہے وہ یوں کہیے کہ ہٹ کرنے والی بات کر دی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے، اس کو دل پر نہ لیجئے۔ پھر سمجھاتے ہیں دوسری بات، اولاد کی مصروفیت کو اپنی تنہائی سمجھنا، یعنی کہ اکثر کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں آ چکے ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کی طرف جو ہے وہ جا نہیں سکتے ہوتے، یا اللہ نہ کرے کہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کے سبب بستر پر ہوتے ہیں، یا طبیعت کی وہی بوجھ جو ہمیں کسی سے ملنے نہیں دیتا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ اولاد کی مصروفیت کو اپنی تنہائی سمجھنا۔ اس سے ہم باہر نکلیں۔ اگر اولاد مصروف ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی مصروف کیجئے۔ یقیناً آپ بزرگ ہو چکے ہیں، گرچہ کہ اب وہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنی مشغولیت کا سامان خود تلاش کیجئے۔ اپنے کمزور جسم سے وہ کام لینا جو اب ممکن نہیں ہے۔ یقیناً زندگی کے اب اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب طبیعت اور جسم کی قوت ساتھ نہیں دیتی، لیکن اگر آج بھی آپ وہ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ 30 سال کے تھے جو کام کرتے تھے، اب 80 اور 90 سال کی عمر میں بھی وہ کام کر سکیں گے، تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کمزور جسم سے وہ کام اب آپ نہیں لے سکتے ہیں، اور بلا وجہ اس طرح کے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے بھی طبیعت پر بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا سوچنا کہ اب ہم کسی کام کے نہیں رہے، یہ بھی طبیعت کو بوجھل کرتا ہے، اور یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ خود کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر بات اس طرف سوچ کی بنتی ہے کہ یار اب میں کسی کام کا نہیں رہا، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اور بھی بہت طاقت دی ہے، پھر معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کی زندگی میں غلط فہمی پیدا نہ کریں، یہ بھی طبیعت کے بوجھ کو دور کرتا ہے۔ اپنے وقت کا استعمال کریں، اور بہترین وقت یہی ہے کہ نماز میں گزاریں، قرآن پڑھتے ہوئے گزاریں، ذکر اللہ میں گزاریں، مطالعہ کرتے ہوئے گزاریں، کوئی ہنر یا شوق پیدا کیجئے، کہ ہنر سیکھیے۔ انشاءاللہ جب زندگی مصروف ہو جائے گی تو پھر بہت سارے خیالات سے آزادی مل جائے گی، اور طبیعت کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ صحت کا خیال رکھیں، دوائی وقت پر لیں، چہل قدمی کریں، کھانے پینے میں پرہیز کریں، اپنی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں، آپ اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ جب ان باتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ طبیعت میں ہلکا پن محسوس کریں گے، طبیعت سے بوجھ دور ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ سکون ایک قلبی حاصل ہو جائے گا، اور زندگی اچھے انداز سے گزرے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا